ہمارا کام نہیں ہے علی علی کروانا، ہمارے بس کی نہیں ہے حسین حسین کروانا۔ اللہ چاہتا ہے کہ علی کا نام بلند رہے اور حسین کا نام عام رہے۔ توجہ کر لی؟ سب سے زیادہ جس کا نام دنیا میں، اللہ کے بندوں میں جس کا نام سب سے زیادہ ہے، اس بندے کو حسین کہتے ہیں۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، انسان کو کمالات نصیب ہوتے ہیں۔ یہ گھرانہ جنہیں اللہ نے نبی کے اہل بیت کے طور پر ہمیں دیا ہے اور ہمارے لیے رہنما قرار دیا ہے، اس گھرانے کے فضائل کا باب ہے اور ہم اس پہ غور کر رہے ہیں۔ یوں تو علیحدہ فضائل ذکر ہوئے ہیں، یعنی جو فضیلت جناب زہرا کی ہے اس میں خاص عنوانات ہیں، وہ مولا علی کے پاس نہیں ہیں۔ جو مولا کائنات کے فضائل ہیں جو مخصوص علی کے ساتھ ہیں، اس میں امام حسن ان کے ساتھ نہیں ہے، اور امام حسین کے جو کمالات ہیں وہ امام حسین کے ہیں، اور کچھ کمالات مشترکہ ہیں، یعنی پنجتن ایک ہی کمال میں ہے۔ میں یوں کہہ دوں کہ چادر میں آتے ہیں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جب چادر سے باہر جاتے ہیں تو کوئی زہرا ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے۔ وہ جو مختلف کمالات ہیں ان پر بھی غور کرنا حکم ہے۔ اچھا، ممکن ہے کہ یہیں ایک الجھن کا جواب دے دوں، ممکن ہے ذہن میں کسی کے رہتا ہو کہ کیوں بار بار اہل بیت کی بات، کیوں بار بار اہل بیت کی بات، اور لوگ نظر نہیں آتے آپ کو؟ کچھ لوگوں کو مولا علی کا ذکر سن کے کوئی اور بھی یاد آتا ہے، خفا ہو رہے ہیں آپ اس سے، تو میں ان کو تسلی دے رہا ہوں، میرا کام ہے سمجھا کر تسلی سے یہ حلق سے اتارنا۔ میرے بھائی ہیں جناب محمد علی انجینئر صاحب، وہ تو پھکی بھی دیتے ہیں، ان کا اپنا انداز ہے اور بہت ہی مضبوط ایک دانشور ہیں، اور کبھی کبھی وہ مجھ سے بھی خفا نظر آتے ہیں، مگر میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اور بات یہ تھی کہ کیوں بھائی مولا کی بات کیوں، امام حسن کی بات کیوں، امام حسین کا ہی ذکر کیوں؟ دیکھیے، یہ کسی کے پیسے سے، کسی مجمع سے، کسی انتظام سے نہیں ہو رہا، یعنی اہل بیت کا ذکر کے پیچھے کوئی مادی زور زورہ نہیں ہے۔ اگر مادی زور زورے پر ہی کام ہو رہا ہوتا نا تو ہم سے زیادہ پیسہ کہیں اور ہے۔ جو یہ ذکر پسند نہیں کرتے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس پیسہ یہاں سے زیادہ ہے، اور شاید اس ذکر کو روکنے کے لیے جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے شاید ہی کسی مسئلے پر اتنا پیسہ خرچ ہوا ہو۔ پوری حکومتوں نے بجٹ پاس کیا ہے، لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ جرم سمجھا جاتا تھا مولا علی کی بات کرنا، اتنا سخت دور تھا۔ کبھی غور فرمایا، امام حسن نے جو شام سے صلح کی تھی اس میں جو 6 شقیں اور شرطیں رکھی تھیں، اس میں ایک شرط یہ کیوں رکھی تھی کہ میرے بابا کو گالی نہیں دی جائے گی، سب و شتم نہیں کیا جائے گا، میرے بابا علی کے اوپر لعن نہیں کی جائے گی۔ یہ شرط رکھنا بتا رہا ہے کہ ایسا ہوتا تھا، یہ شرط رکھنا اور ادھر دستخط ہونا بتا رہا ہے۔ بہت روکا گیا، بڑا کام ہوا ہے مولا کے ذکر کو روکنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے، جلدی عرض کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے اور ان دوستوں کے لیے بھی کہ جنہیں مجھے متوجہ کرنا ہے، اہل بیت کے ذکر کے پیچھے سب سے پہلا اور بڑا محرک ارادہ پروردگار ہے۔ ارادہ پروردگار، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کی بات ہو۔ ارادہ پروردگار، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کی بات ہو۔ لہذا آیت آپ کو دے رہا ہوں دلیل کے طور پر، ارشاد ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہوگا، اچھا آپ اور میں تو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہوں تو یہ ہمیں مل جائے، بات میں ان کی کر رہا ہوں جنہوں نے ایمان کا نصاب لکھ کے دیا ہے،
بات ہم ان کی کر رہے ہیں جنہوں نے کردار طے کیا ہے کہ یہ کرو گے تو مومن کہلاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں، سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ یہ کام اللہ کا ہے بھائی، ہمارا کام نہیں ہے علی علی کروانا، ہمارے بس کی نہیں ہے حسین حسین کروانا۔ اللہ چاہتا ہے کہ علی کا نام بلند رہے اور حسین کا نام عام رہے۔ توجہ کر لی؟ سب سے زیادہ جس کا نام دنیا میں اللہ کے بندوں میں جس کا نام سب سے زیادہ ہے، اس بندے کو حسین کہتے ہیں۔